نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اگر آپ زندگی کے ایسے بمر میں پھنس چکے ہیں، آپ ایسی مشکلات میں پھنس چکے ہیں کہ وہاں سے آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، آپ بہت پریشان ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ مایوس نہ ہوں، مایوسی گناہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمل کی برکت سے آپ کو ان پریشانیوں سے، اس بمر سے یوں نکالیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت رابعہ بصریہ جو ہیں وہ ایک بڑے خوبصورت لباس کے اندر ہیں اور جنت میں ٹہل رہی ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے بڑی عبادت کی ہے، بڑے وظائف کیے ہیں، بڑے عملیات کیے ہیں، بڑے مجاہدات، بڑی ریاستیں کی ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ کون سا ایسا عمل تھا جو آپ کو سب سے زیادہ جس نے فائدہ پہنچایا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، جتنے بھی میں نے وظائف کیے، جتنی بھی میں نے ریاضات کی، جتنی میں نے عبادتیں کی، تو تمام وظائف میں سے، تمام عملیات میں سے سب سے زیادہ جس عمل نے مجھے فائدہ پہنچایا وہ استغفار تھا۔ میرے دوستو، استغفار بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا استغفر اللہ، میں استغفار کرتا ہوں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، استغفار بڑی طاقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، تو جب ان کو اپنے گناہ کے اوپر احساس ہوا، ندامت ہوئی، تو وہ اپنے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے، ابو جی، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے بارے میں پتہ کیا کہا تھا؟ سوف استغفر لکم، میں ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تہجد کا انتظار کر رہے تھے، سحری کے وقت کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتے ہیں۔ یہ بڑا عظیم وقت ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے بیٹوں کے گناہ کو معاف کروانے کے لیے اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ استغفر لکم، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اسی طرح میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، ہر پریشانی سے اللہ نکالتے ہیں، ہر مشکل سے نکالتے ہیں، ہر غم کو دور کر دیتے ہیں، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی ہوئی نیکی جو ہے اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ میرے دوستو، کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ 3 آدمی سفر پہ جا رہے تھے، راستے کے اندر طوفان آ گیا، اب ان کو ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کے اندر غار ہے، یہ اس غار میں جا کے تینوں نوجوان بیٹھ گئے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، پہاڑ کا ایک تودا اوپر سے گرا اور غار کے منہ پہ آ کے ٹھہر گیا۔ اب غار کا منہ جو تھا وہ بند ہو گیا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، اب یہ 3 نوجوان جو تھے یہ بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور جو آپ نے نیک کام زندگی میں کیے ہیں ان کا اللہ کو وسیلہ دیتے ہیں، اس وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ہماری اس مشکل کو حل فرما دیں۔ چنانچہ ایک نوجوان جو تھا اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اس نوجوان نے کہا، اللہم، اے اللہ، ان کان لی والدان شیخان کبیران، اللہ میرے والدین تھے جو بوڑھے تھے، بزرگ تھے، وامرأتی، اور میری بیوی بچے بھی تھے، اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اللہ میری یہ عادت تھی، میں بکریاں چرا کے جب شام کو گھر آتا تھا تو سب سے پہلے دودھ دو کے میں اپنے والدین کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں بکریاں چرا کے واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، اب میں نے دودھ دویا اور دودھ کا گلاس لے کر میں اپنے والدین کے سرہانے پہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ، یہ ساری رات میں سرہانے پہ کھڑا رہا، جب صبح ہوئی تو میرے والدین جاگے، میں نے اپنے والدین کو جگانا یہ پسند نہ کیا، تو ساری رات گلاس لے کر میں والدین کے سرہانے پہ کھڑا رہا، میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا کہ جب تک میرے والدین دودھ نہ پئیں گے اس وقت سے پہلے میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاؤں گا۔ اللہم، اے میرے مالک،
وابتغاء وجہک، اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو پھر اس تودے کو ہٹا دے، ہمارے لیے راستہ بنا دے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے وہ جو تودا تھا وہ تھوڑا سا سرک گیا، لیکن اتنا راستہ نہیں بنا تھا کہ وہاں سے وہ نوجوان نکل جائیں۔ پھر دوسرا نوجوان جو تھا اس نے دعا کی، کہنے لگا یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، تو میں نے اس کو کہا میں تیری قربت چاہتا ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ 100 دینار پہلے لے کے آؤ کو اپنے قریب آنے دوں گی۔ چنانچہ میں نے 100 دینار بڑی مشکل کے ساتھ اکٹھے کیے، جب میں نے اس کو دے دیے، جب میں اس کے قریب ہوا تو اس نے مجھے ایک جملہ کہا، کہنے لگی اتق اللہ، دیکھ اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھا لے، دیکھ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایسی بات کہی، اللہ میرے دل کے اندر تیرا خوف آ گیا، میرے دل کے اندر تیرا ڈر پیدا ہو گیا، اے میرے مالک میں نے اسی جگہ پہ اس گناہ کا ارادہ ترک کر دیا۔ وابتغاء وجہ ربک، اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، اس تودے کو سائڈ پہ کر دے تاکہ یہاں سے ہم نکل جائیں، اس مشکل سے ہمیں نکال دے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے اس کی دعا کی برکت سے وہ تودا جو تھا تھوڑا سا اور سرک گیا۔ اب یہ جو تیسرا آدمی تھا اس نے بھی دعا کی، کہنے لگا یا اللہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، میں نے اس کو مزدوری پہ رکھا تھا، جب اس کا وقت پورا ہو گیا میں اس کو وہ مزدوری دینے لگا تو اس نے میرے ساتھ بحث کرنی شروع کر دی، اس نے وہ مزدوری نہیں لی، وہ چلا گیا۔ اللہ کیونکہ مجھے تو پتا تھا یہ اس کا حق ہے، یہ اس کی امانت ہے، چنانچہ میں نے ان کے پیسوں سے کاشت کرنی شروع کر دی اور میں ان کے پیسوں سے کاشت کرتا رہا، اور جو اس کا منافع تھا اس سے اس کے جانور خریدتا رہا۔ کئی سالوں کے بعد وہ دوبارہ میرے پاس آیا، وہ مجھ سے مطالبہ کرنے لگا، تو میں نے اس کو مال دولت جانور جتنے ان کے پیسوں سے بڑھوتری ہوئی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے حوالے کر دی۔ میں نے کہا یہ آپ کا حق ہے، آپ اس کو لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ جو آپ کے پیسے تھے میں نے امانت سمجھ کے رکھے تھے، ان پیسوں سے میں کاروبار کرتا رہا آپ کی نیت کر کے، تو یہ آپ کے ہی پیسے تھے اور آپ کے پیسوں سے یہ بڑھوتری ہوئی ہے، لہٰذا یہ آپ کا مال ہے، آپ اس کو لے جاؤ۔ یا اللہ وابتغاء وجہ ربک، اگر یہ کام میں تیری رضا کے لیے کیا تھا اللہ اس تودے کو سیٹ پہ کر دو۔ تو کتابوں میں لکھا ہے ان تین نوجوانوں کی ان نیکیوں کی وجہ سے، اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو اس مشکل سے نکال دیا۔ تو میرے دوستو اللہ کبھی بھی انسان کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، تو اس لیے میں کہہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے انسان کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ رزق کا مسئلہ ہے پھر بھی استغفار کریں، اگر پریشانی ہے پھر بھی استغفار کریں، اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی پھر بھی استغفار کریں۔ تو استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، 100 مرتبہ استغفار صبح کریں، 100 مرتبہ استغفار کو شام کو کریں۔ ہم نے اپنے علماء کرام سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، جو بندہ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اسے موت نہیں دیتے جب تک اسے اپنا ولی نہ بنا لیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں جو بندہ 5 دنوں کے اندر 5000 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اس کے بعد جو بھی اس کی مشکل ہوتی ہے اللہ اس مشکل کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو اگر آپ پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں تو آپ استغفار کے اس وظیفے کو اس طریقے کے ساتھ کریں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اس کی برکت سے اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔